مجھے سعودی عرب آئے دوسرا مہینہ ہونے والا تھا، لیکن ابھی تک مجھے یہاں کوئی ڈھنگ کی نوکری نہیں مل رہی تھی۔ میرے یہاں آنے کا واقعہ بھی عجیب ہی ہے، کوئی سنتا تو یقین ہی نہ کرتا۔ میرے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ مجھے یہاں آنے کا موقع ملے گا۔ میں اپنے گھر کی غریبی کی وجہ سے بے حد پریشان تھا۔ میری بہنوں کی شادی صرف اسی وجہ سے رکی ہوئی تھی کہ ہمارے پاس جہیز نہیں ہے۔ ایک دن میں سڑک پر پریشان بیٹھا تھا کہ ایک آدمی بڑی سی گاڑی میں میرے پاس آیا اور کہنے لگا، تم کچھ پریشان ہو، تمہاری میں مدد کر سکتا ہوں۔ میں نے کہا، بھائی جاؤ یہاں سے، میں بہت پریشان ہوں، میرا دماغ نہ کھاؤ۔ وہ کہنے لگا، میں تمہیں نوکری دینے آیا ہوں، اگر تمہاری خواہش نہیں تو ٹھیک ہے، میں چلا جاتا ہوں۔ میں نے جلدی سے کہا، رک جاؤ، مجھے تفصیلاً بتاؤ۔ اندر سے میں گھبرا بھی رہا تھا کہ کہیں میرے ساتھ کوئی فراڈ نہ ہو جائے، لیکن وہ آدمی کہنے لگا، تم فکر نہ کرو، اگر اپنے حالات بدلنا چاہتے ہو تو میرے ساتھ چلو، میں تمہیں بھائی کے ملک بھجوا دوں گا، وہاں تم کام کر کے اپنے حالات بدل سکتے ہو۔ میں باہر جانے کا سن کر فوراً کھڑا ہو گیا۔ میں نے سوچا، ایک بار اس کی بات سن لیتا ہوں، کیا پتہ وہ کوئی نیک آدمی ہو۔ لیکن وہ میری مدد کیوں کرنا چاہ رہا تھا؟ میں اس سے پوچھا، بھائی، نہ میں تمہیں جانتا ہوں اور نہ تم مجھے جانتے ہو، لیکن پھر بھی تم میری مدد کیوں کرنا چاہ رہے ہو؟ تو وہ کہنے لگا، بس میں ایسے روز کسی غریب آدمی کی مدد کر دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے مجھے۔ یہ سارا معاملہ کچھ پرسرار لگ رہا تھا اور کچھ مشکوک بھی، لیکن میرے پاس بھی کوئی چارہ نہیں تھا۔ کچھ دنوں پہلے ہی اپنی حماقت کی وجہ سے نوکری چھوڑ چکا تھا۔ میں نے اللہ کا نام لیا اور اس آدمی کے ساتھ چل دیا۔ وہ مجھے لے کر ایک بڑے سے بنگلے میں آ گیا، مجھے گھر میں بٹھا کر وہ آدمی خود غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد آیا تو اس کے ہاتھ میں کچھ پیسے اور ویزا تھا۔ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، یہ پیسے پکڑو اور اپنا پاسپورٹ بنواؤ، کچھ دنوں بعد تمہیں ٹکٹ بھی مل جائے گی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ قسمت مجھ کو یوں بھی مہربان ہو سکتی ہے۔ اس وقت پیسے لے کر وہاں سے آ گیا۔ کچھ دنوں میں نے پاسپورٹ بنوا لیا۔ اگلے روز اس آدمی کے گھر گیا تو اس میں میرے ہاتھ میں ٹکٹ تھما دی اور ساتھ ہی ایک موبائل نمبر بھی دیا اور بولا، پرسوں تمہاری فلائٹ ہے، وہاں جا کر تم جو موبائل نمبر میں نے دیا ہے اس نمبر پر رابطہ کر لینا، تمہیں نوکری مل جائے گی۔ میں گھر والوں کو بتا کر سعودی عربیہ آ گیا، لیکن ایئرپورٹ سے نکلنے کے بعد مجھے احساس ہو گیا کہ وہ نمبر تو مجھ سے کہیں کھو گیا ہے۔ میرے تو پیروں تلے زمین نکل گئی۔ اب میں کیا کروں؟ میں تو یہاں کسی کو جانتا بھی نہیں، جانے وہ آدمی کون تھا جس نے مجھ پر مہربانی کر کے مجھے یہاں بھجوا دیا تھا۔ لیکن اب میں یہاں آ کر پھنس گیا تھا، میں بے حد پریشان تھا۔ میں نے محنت مزدوری شروع کر دی تھی تاکہ اپنی بھوک مٹا سکوں۔ مجھے یہاں آئے دوسرا مہینہ ہونے والا تھا۔ میں نے ابھی تک اپنے گھر والوں کو 1 روپیہ تک نہیں بھیجا تھا۔ میری قسمت اچھی تھی کہ ایک امیر آدمی مجھے اپنے گھر لے گیا اور مالی کی نوکری دے دی۔ مجھے وہاں سے اچھی تنخواہ ملنے لگی تھی۔ وہاں صاحب کی ایک رشتہ دار خاتون آئی ہوئی تھی اور میں نوٹ کرتا تھا، وہ مجھے گھور گھور کر دیکھتی رہتی ہے۔ ایک دن صاحب نے مجھے اس عورت کے گھر بھیج دیا کہ تم آج سے اس کے ملازم ہو، وہ اس کے گھر ڈرائیوری کرو گے۔ وہ عربی عورت مجھ پر بہت مہربان تھی، میری تنخواہ بھی بہت اچھی تھی۔ اس نے مجھے رہنے کے لیے ایک بہت اچھا کمرہ بھی دیا ہوا تھا، جبکہ اس کے باقی ملازم سرونٹ کوارٹر میں رہتے تھے۔ اس عورت کی ایک جوان بیٹی تھی، بس وہ کہیں جاتی تو مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی، مگر میں نے آج تک اس کی شکل نہیں دیکھی تھی۔ وہ خود کو کالے برقعے میں ڈھانپ کر رکھتی تھی۔ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ مجھے اس عورت کی بیٹی کی حرکتیں مشکوک لگنے لگی تھی۔ وہ گاڑی میں میرے ساتھ آگے بیٹھ جاتی اور میرے قریب آنے کی کوشش کرتی، میرا ہاتھ پکڑ لیتی، مگر میں ڈر کی وجہ سے چپ بیٹھا رہتا تھا۔ ایک دن اس عربی عورت نے مجھے گھر کے اندر بلایا اور مجھے کہنے لگی، تمہیں اپنی بہنوں کی شادی کے لیے کتنی رقم چاہیے؟ میں نے کہا، لاکھوں روپے چاہیے ہوں گے کیونکہ جہیز بنانا ہے۔ کہنے لگی، تم جتنے روپے بھی مجھ سے مانگو گے میں تمہیں ضرور دوں گی، مگر میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ کہ تمہیں میری بیٹی سے شادی کرنی ہوگی۔ میں تو یہ شرط سن کر پریشان ہو گیا کیونکہ مجھے اس کی بیٹی ٹھیک نہیں لگتی تھی۔ میں ویسے بھی اپنے ملک میں شادی کرنا چاہتا تھا، مگر پھر جب میں نے انکار کیا تو اس عورت نے مجھے دھمکی دے ڈالی کہ وہ مجھ پر الزام لگا کر مجھے جیل بھجوا دے گی۔ مجبوراً میں نے اس سے شادی پر راضی ہو گیا۔ اس عورت نے میرے سامنے ڈھیر سارے پیسے رکھ دیے اور بولی، بات دراصل یہ ہے کہ میری بیٹی کو تم پسند آ گئے ہو، وہ تمہیں ڈھیر ساری دولت اور آسائش دے گی، تم جو مانگو گے وہ دے گی، مگر شرط یہ ہے کہ تم نکاح سے پہلے اس کی شکل نہیں دیکھ سکتے، نکاح کے بعد ہی دیکھو گے۔ یہ شرط سن کر مجھے تھوڑا عجیب لگا، مگر اتنے سارے پیسے دے کر میں نے ارادہ کر لیا کہ اب میں ضرور اس کی بیٹی سے شادی کروں گا، یہ تو میری زندگی بدل دے گی۔ اب میرے پاس انکار کا جواز ہی نہیں تھا، مجھے پیسے اور ہر سہولت مل رہی تھی،
اس کے بدلے میں اگر مجھے کسی بدصورت یا معذور لڑکی سے بھی شادی کرنی پڑتی تو یہ کوئی گھاٹے کا سودا نہیں ہوگا۔ میں نے اس عربی عورت سے ڈھیر سارے پیسے لے کر پاکستان بھجوا دیے تاکہ میری بہنوں کی شادیاں ہو سکیں۔ اس ساری صورتحال میں مشکوک صرف ایک ہی بات تھی، اور وہ یہ کہ اس عورت کی بیٹی کی شکل میں نے آج تک نہیں دیکھی تھی، اور دوسرا یہ کہ وہ مجھ سے ہی اپنی بیٹی کی شادی کیوں کرے گی۔ کوئی نہ کوئی وجہ تو ضرور ہوگی جو وہ مجھ سے چھپا رہی تھی۔ وہ سوچ سوچ کر میری بس ہو گئی تھی۔ ایک دن وہ عورت کہنے لگی کہ 1 ہفتے بعد تمہارا اور میری بیٹی کا نکاح ہے۔ وہ نکاح کے وقت جہاں آئے گی تم اس کی شکل بھی نکاح کے بعد ہی دیکھو گے۔ اور اس عورت نے بتایا کہ میری بیٹی کچھ دنوں کے لیے اپنے کسی عزیز کے پاس دوسرے ملک چلی گئی ہے۔ جیسے ہی وہ آئے گی اسی دن تمہارا نکاح اس سے ہو جائے گا۔ میں نے حامی بھر لی تھی۔ مجھے لگا سادگی سے نکاح ہو گیا، لیکن اس نے تو اتنی دھوم دھام سے تیاریاں شروع کر دی کہ میں حیران ہی رہ گیا۔ مہندی کی تقریب تو اتنی زبردست تھی کہ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا، لیکن اس کی بیٹی ابھی تک نہیں آئی تھی۔ اب میں تجسس میں پڑ گیا کہ کیا وہ عین وقت پر آئے گی۔ برات والے دن صبح صبح میں نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے دیکھا کہ ایک بڑی سی گاڑی سے ایک نقاب پوش لڑکی نکلی ہے اور اندر چلی گئی ہے۔ وہ اسی عورت کی بیٹی تھی جو اب میری بیوی بننے والی تھی، مگر اس نے آج بھی اپنے چہرے پر نقاب کیا ہوا تھا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا، پھر سوچا کہ چلو جو بھی ہے نکاح کے بعد راز کھل ہی جائے گا۔ اب مجھے نکاح کا انتظار تھا۔ میں نے پاکستان میں اپنی شادی کے بارے میں کسی کو نہیں بتایا تھا کہ پتہ نہیں یہ شادی کتنا عرصہ چلے گی۔ نکاح ہوا، نکاح کے بعد دلہن کو میرے کمرے میں پہنچا دیا گیا۔ میں نے بے تابی سے دلہن کا چہرہ دیکھنے کے لیے گھونگھٹ اٹھایا، اور جیسے ہی اس کا چہرہ دیکھا میرے تو ہوش ہی اڑ گئے۔ اس نے کہا تھا کہ میں تمہاری شادی اپنی بیٹی سے کرواؤں گی، مگر یہ سامنے دلہن کے روپ میں بیٹھی ہوئی تھی، کوئی اور لڑکی نہیں تھی، بلکہ وہ تو… میرے منہ سے چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اور میرا جسم کانپ رہا تھا۔ پھر میرے سامنے میرا ماضی گھوم گیا جب میں پاکستان میں تھا۔ میرا نام عرفان ہے اور میں ماسٹرز کرنے کے بعد نوکری کے لیے مارا مارا پھر رہا تھا۔ ہر نوجوان کی طرح میرا بھی پاکستان سے باہر رہنے کا خواب تھا۔ موبائل پر باہر رہنے والوں کی زندگی کی ویڈیو دیکھ دیکھ کر میری بھی حسرت بن گئی تھی کہ کاش میرا کسی باہر کے ملک میں ویزا لگ جائے اور میں وہیں رہنے لگ جاؤں۔ میں سب سے بڑا بھائی تھا، مجھ سے چھوٹی 6 بہن بھائی تھے۔ کبھی کبھی تو مجھے ابا اماں پر بھی غصہ آتا کہ اتنے بچے پیدا کرنے سے پہلے اپنے محدود وسائل اور غریبی کو بھی دیکھ لینا چاہیے تھا۔ کیا تھا جو وہ 2-4 بچے پیدا کر لیتے، کم سے کم میری زندگی تو آسان ہوتی۔ بڑا بیٹا ہونے کے ناطے میرے نازک کندھوں پر بے انتہا ذمہ داریاں تھیں۔ میں نے میٹرک کے بعد نوکری شروع کر دی تھی، ایک وقت پڑھتا اور ایک وقت ملازمت کرتا۔ یوں ہی روتے دھوتے میں نے ماسٹرز کر لیا اور نوکری کے لیے بھاگ دوڑ شروع کر دی۔ بڑی مشکل سے ایک بڑے صاحب کے ہاں ڈرائیوری کی جاب ملی۔ تنخواہ اچھی تھی، اس لیے چپ کر کے کام کرنے لگا۔ صبح 8 بجے جاتا اور صاحب کی بیٹی کو دفتر چھوڑنے چلا جاتا۔ کبھی 2 بجے تو کبھی شام کے 5 بجے میں میم صاحب کو دفتر سے گھر واپس لاتا۔ باقی وقت میں سکون سے بیٹھا رہتا، کیونکہ میرا کام صرف صاحب کی بیٹی کو دفتر چھوڑنے جانا اور لینے جانا تھا، اور صاحب کی بیٹی نے ہمیشہ نقاب کیا ہوتا تھا۔ میں نے ابھی تک اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی مجھے دیکھنے کی تمنا تھی، کیونکہ میں صرف وہاں کام کرنے جاتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ اس نوکری سے نکالا جاؤں۔ میرے یار سب دوست مجھے سمجھاتے کہ صاحب کی بیٹی کو اپنے پیار کے جال میں پھنسا لو، کروڑ پتی باپ کی بیٹی ہے اور تو بھی اتنا حسین ہے، اگر تم اسے پسند آ گئی تو ساری زندگی عیش کرو گے۔ کبھی کبھی یہ بات میرے دل کو لگتی تھی، کیونکہ یہ امیر ہونے کا شارٹ کٹ طریقہ تھا اور نہایت آسان بھی، لیکن میں اپنے ڈر کی وجہ سے صاحب کی بیٹی کے سامنے نظر تک نہیں اٹھاتا تھا۔ اس لڑکی نے بھی کبھی مجھ سے بات کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، بلکہ مجھے تو لگتا تھا وہ شاید گونگی ہے، کیونکہ 1 مہینے کے دوران میں نے اسے بات کرتے نہیں سنا تھا۔ میرے دوست مجھے کہتے کہ تم ہی کبھی بات کرنے کی کوشش کر لیا کرو، کیا پتہ وہ جواب دے دے۔ میں نے بڑی ہمت سے ایک دن کوشش کی اور پوچھا، میڈم مجھے کل کی چھٹی چاہیے، کل میں آپ کو چھوڑنے اور لینے نہیں آؤں گا۔ میں نے سوچا وہ مجھے کچھ تو کہے گی، پوچھے گی کہ کیوں چھٹی کرنی ہے یا کیا وجہ ہے، مگر اس نے ایک لفظ بھی نہ کہا، محض سر ہلا دیا۔ مجھے بہت غصہ آیا۔ اس نے سوچا میں کیوں اس پتھر دل لڑکی سے اپنا سر ٹکرا رہا ہوں، مجھے نہیں لگتا یہ میرے جال میں پھنسے گی۔ اگلے دن میں نے جان بوجھ کر چھٹی کر لی تاکہ اگلے دن جاؤں تو وہ کچھ پوچھے گی تو صحیح، مگر اس سے پہلے اس کے باپ سے پوچھ لیا کہ تم کہاں غائب ہو، کل
आए क्यों नहीं? मैंने कहा साहब जी, आप घर पर नहीं थे, मैंने मैडम साहिबा को बता दिया था कि मुझे ज़रूरी काम है, किसी वजह से नहीं आ सकता। साहब ने कहा अच्छा ठीक है, मगर अगली बार छुट्टी लेनी हो तो मुझे ज़रूर बताया करो। मेरी बेटी को कुछ ना कहा करो। मैं हैरान होकर सोचने लगा कि साहब अपनी बेटी से इस कदर खफा क्यों रहता है। मैंने कभी इसको मैडम से प्यार से बात करते हुए नहीं देखा था। फिर घर के पुराने चौकीदारों से मालूम हुआ कि वो साहब की नहीं बल्कि साहब के बड़े भाई की बेटी है। इसका नाम परवीन है, मगर सब इसे बड़ी मैडम कहते हैं। वैसे तो वो मुल्क से बाहर रहती है, मगर साल में कुछ महीने यहाँ गुजारती है। साहब को इनके काम से नफरत है, मगर इसे कुछ कहते नहीं हैं। मैंने आज तक ध्यान से देखा नहीं कि वो कहाँ जाती है और क्या करती है। अगले दिन मैंने जिस दफ्तर के सामने इसे छोड़ा, वहाँ का बोर्ड पढ़ा और पढ़कर मेरे तो पैरों तले से ज़मीन खिसक गई। वो तो कोई ऐसा अदारा था जो ख्वाजा सराहों की देखभाल के लिए बनाया गया था। वो अंदर चली गई। मैंने गाड़ी कुछ फासले पर खड़ी कर ली। कुछ देर बाद चंद ख्वाजा सरा वहाँ से निकले तो मैंने एक से पूछा कि यहाँ की मालकिन कौन है। इसने बताया परी मैडम है, बहुत बड़े घराने से तल्लुक़ है, इनका ख्वाजा सराहों को तालीम देती है। मैं बहुत मुतासिर हुआ कि परी मैडम कितनी अच्छी है, मुझे वो सब से ज़्यादा अच्छी लगने लगी। मैंने आहिस्ता इससे बातचीत करने की कोशिश की तो वो भी मेरे साथ घुल मिल गई और अक्सर हमारी बातचीत होने लगी। अब वो गाड़ी में बैठते ही नकाब उतार लेती थी। मुझे तो परी का इसके चचा की तरह ख्वाजा साहब के लिए काम करना अच्छा नहीं लगता था, मगर मैं इसे ये बात बोल नहीं सकता था। मुझे लगता था कि वो भी मुझे पसंद करने लगी है। बहुत जल्द मुलाकातें साहब जी यानी परी के चचा की नज़रों में आ गई। एक दिन उन्होंने मुझे घर बुलाया और कहा, तुम जानते हो परी की असलियत क्या है? जानोगे तो उल्टे पाँव यहाँ से भाग जाओगे। मैंने कहा, ऐसी भी क्या असलियत है इसकी? मैं तो इससे शादी करना चाहता हूँ। साहब जी मेरी बात सुनकर मुझे अजीब नज़रों से देखने लगे और कहने लगे, वो लड़की नहीं है, ख्वाजा सरा है, तीसरी जिनसे ताल्लुक़ रखती है। कैसे शादी करोगे? ये सुनकर तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। मुझे परी का इन लोगों से लगाव देखकर ही समझ जाना चाहिए था कि इसकी असलियत क्या है। वो इनके साथ जब होती थी तो यही लगता था कि वो भी इस जिन से ताल्लुक़ रखती है, मगर मैंने कभी इस पर शक करने का सोचा भी नहीं था। इस आदमी ने सच ही कहा था। मैं परी की इसलिए सुनकर उल्टे कदमों वहाँ से भाग गया। परी से हर किस्म का नाता और राब्ता ख़त्म कर लिया। इसने इतना बड़ा धोखा दिया था मुझे कि इसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। वो नौकरी छोड़कर दर-बदर की ठोकरें खाने लगा। तब कहीं जाकर किस्मत मेहरबान हुई तो मैं सऊदीया चला आया। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी तकदीर में क्या लिखा है। शादी के लिए हामी भरते हुए मेरे ज़हन में दूर-दूर तक परी का ख़्याल नहीं आया था। मगर जो सोचा था वो हो गया। उस वक़्त मेरी दुल्हन के रूप में कोई और नहीं बल्कि वो परी बैठी हुई थी। जितना हैरान मैं इसे देखकर हुआ था, इतना ही मुझे देखकर वो हैरान रह गई थी। मैंने सर हाथों में थाम लिया। मेरा सर ये सोचकर चकराने लगा था कि मैंने ख्वाजा सरा से शादी कर ली, लेकिन अब कोई रास्ता नहीं था। मैं पैसे ले चुका था और घर में मेरी बहनों की शादियों की तैयारियां चल रही थीं। वरना मैं इसी वक्त वहाँ से भाग जाता। मेरे लालच ने मुझे कहाँ ला खड़ा कर दिया है। एक ख्वाजा सरा मेरी बीवी के रूप में मौजूद थी। मैंने गुस्से में आकर इसे अपने कमरे से निकाल दिया। वो खड़ी होकर अपनी माँ के पास चली गई। जैसे ही वो कमरे से बाहर गई, मैंने उसी वक़्त दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। इसको अपने कमरे में नहीं देखना चाहता था। सुबह हुई तो मेरी सास आई और मुझे धमकी दी, चुपचाप मेरी बेटी को कबूल कर लो और वलीमे के लिए तैयार हो जाओ, वरना मैं तुम्हें जेल भेज दूँगी। तुम सोच भी नहीं सकते मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकती हूँ। मैं मजबूरन अपने घर वालों की खातिर उठा तैयार होने लगा, क्योंकि उसकी पहुँच बहुत ज़्यादा थी, वो कुछ भी कर सकती थी। वलीमे के लिए परी को तैयार हुए देखकर मैं कहीं से भी नहीं लग रहा था कि लड़की नहीं है बल्कि कोई और जिन्स है। मैं उलझने लगा। वलीमे वाली रात भी कमरे से बाहर निकल आई, लॉन में आ गया। मेरी सास मुझे पास आई और प्यार से कहने लगी, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? मैंने गुस्से से कहा, आपने मुझे धोखा दिया है। आपने कहा था मेरी आपकी बेटी से शादी होगी, यानी एक लड़की से, लेकिन आपने तो मुझे धोखा दिया, एक ख्वाजा सरा से शादी करवा दी। वो कहने लगी, तुम्हें किसी ने गलत बताया है, मेरी बेटी ख्वाजा सरा हरगिज़ नहीं है, असल बात कुछ और है। मैंने कहा, मुझे असल बात नहीं सुननी, आप मेरी जान छोड़ें। इससे पहले कि मेरे साथ कुछ कहती परी कमरे से निकल आई और बोली, ठीक है, एक माह बाद तुम मुझे तलाक देकर वापस पाकिस्तान जा सकते हो। तुम्हें जितने पैसे दिए गए हैं वो भी वापस नहीं लिए जाएंगे, लेकिन मेरी एक बात और शर्त है। मैं बहुत खुश हो गया ये सुनकर कि एक माह बाद मेरी जान छूट जाएगी। इस एक महीने के लिए शर्त ये है कि दूसरों के सामने मुझे एक अच्छे शौहर का नाटक करना होगा, क्योंकि आए रोज़ हमें किसी न किसी दावत पर जाना होता है। मैं हैरान होता था कि यहाँ सऊदी अरेबिया में कोई नहीं जानता था कि परी की असलियत क्या है। इस एक महीने में मैंने इस पर मुकम्मल तौर पर नज़र रखी, कोई भी मशकूक बात ना पता चल सकी। दिन के वक्त तो वो मुझे हर वक्त इसके
ساتھ کمرے میں رہنا پڑتا تھا، لیکن رات ہوتے ہی دوسرے کمرے میں چلا جاتا۔ آخر 1 مہینہ بھی گزر گیا۔ میں نے جلدی سے طلاق کے پیپر بنوا لیے۔ میری ساس کہنے لگی، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لو، تم حقیقت سے لا علم ہو، یہ نہ ہو جب تمہیں سب پتہ چلے تو تم پچھتاتے رہو اور ہاتھ ملتے رہ جاؤ۔ میں سمجھ گیا کہ وہ مجھے روکنے کے لیے ایسے ہتھ کنڈے استعمال کر رہی ہے، مگر میں واپس پاکستان آنے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ اسے طلاق دے کر میں واپس پاکستان آ گیا۔ یہاں مجھے ایک نئے سرے سے زندگی شروع کرنی تھی، اس لیے محنت شروع کر دی۔ جو دل میں خواب تھے وہ سارے ختم ہو چکے تھے۔ 2 سال کی محنت کے بعد ایک چھوٹا سا بزنس قائم کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ مجھے اس سلسلے میں ایک بڑے برانڈ کے ساتھ میٹنگ کرنے اپنے دوست کی کمپنی جانا پڑا، تو وہاں پری کو دیکھ کر حیران رہ گیا، اور یہ جان کر تو میں دنگ ہی رہ گیا کہ اب وہ میرے دوست کی بیوی ہے۔ میں نے اپنے دوست کو سب کے سامنے کھینچ کر کہا، یہ تم نے کیا کیا، کس سے شادی کر لی؟ میرا دوست میرا بازو پکڑ کر دوسرے کمرے میں لے گیا اور کہا، یہاں شور مت کرو۔ میں نے کہا، تم جانتے ہو تم نے کس سے شادی کی ہے؟ کہنے لگا، ہاں میں جانتا ہوں، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ یہ خواجہ سرا نہیں ہے بلکہ ایک لڑکی ہے۔ جب وہ پیدا ہوئی تھی ڈاکٹروں نے یہی کہا تھا کہ وہ خواجہ سرا ہے، مگر 15 سال کی عمر میں کچھ پیچیدگیوں کے باعث اس کا آپریشن ہوا اور وہ لڑکی بن گئی۔ خاندان والوں کو یقین نہ آیا تو پری کے رشتہ داروں نے کہنا شروع کر دیا کہ وہ ایک خواجہ سرا ہے، اور انہی باتوں سے تنگ آ کر پری کے ماں باپ اسے لے کر سعودی عربیہ شفٹ ہو گئے۔ اپنی تعلیم مکمل کرنے کے بعد پری نے خواجہ سراؤں کے لیے کچھ کرنے کا سوچا، کیونکہ اس پر صرف خواجہ سرا ہونے کا الزام لگا تھا۔ اس کی زندگی جہنم بنا دی گئی تھی۔ وہ سوچنے لگی، جو سچ میں ایسے لوگ ہیں ان کے لیے تو جینا بہت مشکل ہوگا۔ اسی لیے وہ 2 سال بعد چند مہینے پاکستان میں رہتی اور ایک ادارہ قائم کیا، جس کی وجہ سے رشتہ داروں کا شک مزید پختہ ہو گیا کہ وہ لڑکی نہیں ہے۔ اور پھر پری کی ملاقات تم سے ہی، تم اسے اچھے لگنے لگے، بہت جلد یہ تم سے محبت کرنے لگی، مگر تم اس کے چچا کی باتوں میں آ کر اس کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ یہ بہت بیمار پڑ گئی تھی۔ اس کی ماں کو پتہ چلا تو اس نے تمہیں سعودی عربیہ بلوایا۔ تمہارے جانے کے سارے انتظام انہوں نے ہی کیے تھے۔ وہ اپنی بیٹی کا دل اور گھر بسانا چاہتی تھی، اسی لیے تمہیں مجبور کر کے تمہاری پری سے شادی کروا دی گئی۔ ان کا خیال تھا کہ شادی کی رات تمہاری ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، مگر تم نے تو پری کی بات کو سننا بھی گوارا نہیں کیا اور اپنے کمرے سے نکال دیا۔ تم پری کو وہی سمجھتے رہے جو جانتے تھے۔ ایک بار بھی اگر اس سے بات کر لیتے تو تمہیں سب معلوم ہو جاتا، مگر تم اسے طلاق دے کر آ گئے۔ یہ بہت ٹوٹ گئی تھی۔ اس وقت میں نے ہی اسے سہارا دیا تھا اور ساری حقیقت جاننے کے بعد شادی کے لیے پرپوز کیا۔ اب ہم وہاں سے واپس پاکستان آ گئے ہیں۔ یہ ساری باتیں مجھے خود پری نے بتائی ہیں، تاکہ کل میں اسے تمہاری طرح چھوڑ کر نہ چلا جاؤں۔ یہ سن کر ایسا ہو گیا جیسے میرے جسم میں جان ہی نہ ہو۔ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں پر کلہاڑی ماری۔ میرا وہ دوست 5 سالوں سے پردیس میں دھکے کھا رہا تھا، لیکن پری سے شادی کرنے کے بعد وہ آج اتنی بڑی کمپنی کا مالک بن بیٹھا تھا۔ میرا دوست کہنے لگا، قسمت نے بار بار تمہارے دروازے پر دستک دی، مگر تم نے ہر بار اسے دھتکار دیا۔ تم بدقسمت ہو کہ پری جیسی پیاری لڑکی کو چھوڑ دیا۔ میں مرے مرے قدموں سے اسی دفتر سے نکل آیا۔ سارا قصور میرا اپنا تھا، ساری غلطی میری خود کی تھی۔ کاش میں اس وقت پری کی بات سن لیتا۔ میں احسان فراموشی کی، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اسے مجھ سے دور کر کے اسے ایک اچھے ہمسفر سے نوازا تھا۔ اب میرے پاس پچھتاوا رہ گیا تھا کہ کاش تب میں، اب یہ کاش ساری زندگی میرے ساتھ رہنا تھا، کیونکہ میرے جیسے بے وقوفوں کی سزا یہی بنتی ہے کہ وہ کاش کے سہارے ہی اپنی زندگیاں گزار لیں۔